صدق اللہ عزیز و صدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ ایک بار تم سے پاس پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ گھر گھر میلاد مشن کے تحت ہم لوگ آپ کو حاضر ہیں، اور ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف بھاگو، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ بے شک میں تمہیں کھلا کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دنیا کی چیزیں جنہیں ہمیں ترک کرنا ہے وہ ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم بہت بڑے تاجر ہیں اور ہماری تجارت ہمیں نمازیں پڑھنے سے روک دیتی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے وقتوں میں اپنی تجارت کو ترک کر دیا کریں۔ اگر ہم بہت پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، بہت ڈھیر پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، اور اتنا پڑھائی لکھائی میں مستغرق ہیں کہ وہ پڑھائی لکھائی ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، تو ایسی پڑھائی لکھائی بھی بری چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی تمام چیزیں جو ہمیں اللہ کے کیے احکام سے غافل کر دیں وہ ہمارے لیے بری ہیں، اور قرآن کا حکم ہے فَفِرُّوا، اور یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم اللہ کی طرف بھاگو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہیں اللہ کی طرف دوڑ کے بھاگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذاتی باقی رہنے والی ذات ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ قارون کے جتنا خزانہ بھی اکٹھا کر لیں گے تب بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں جانے والا۔ آپ کی اولادیں 10 نہیں 50 نہیں 50,000 بھی ہو جائیں گی، پھر بھی کوئی اولاد آپ کے ساتھ قبر میں اترنے والی نہیں۔ آپ گھر میں کوئی بھی بڑی بڑی نعمت اکٹھا کر لیں، آپ کو اس کا ما حاصل کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے کوئی چیز آپ کے ساتھ جاتی نہیں۔ اگر آپ کی اولادیں نیک ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی پرورش مذہبی ماحول میں کی ہے، تو پھر اس کا صلہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے قرآن پڑھ کے کسی غریب کی مدد کر کے اس کا ثواب آپ کو پہنچا دیں۔ اگر ہم نے اپنے گھروں میں دینی ماحول اتنا بھی قائم نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے کاندھوں پہ اپنے باپ کو قبر میں اتار کے آتے ہیں، اور پھر زندگی میں کبھی اپنے باپ کا نام نہیں لیتے۔ وہ دوسری قوم کے لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے والد بڑے نیک تھے، یہ تھے، اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن پڑھ کے اپنے والد کو بخش دے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے کبھی زندگی میں اپنے بچوں کو بیٹھا کر دین کی باتیں نہیں کی ہوتی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں سے دینی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھی ہیں، ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دھاراواہک پروگرام دیکھے ہیں، ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم گانے دیکھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نبی پہ درود نہیں پڑھا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے، کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کلمے کی محفلیں نہیں سجائی۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ دنیا کے مزے تبھی تک ہیں جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جیسی ہی سانسیں رک جاتی ہیں دنیا کی حقیقت انسان پہ کھل جاتی ہے، لیکن پھر اس وقت کھل جانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا گیا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں تو بڑے عیش اور عشرت اور گناہ والی زندگی گزاریں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، پھر قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیرے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاؤں۔ لیکن وہاں کا افسوس کس کام؟ اگر آج ہمارے اندر ندامت پیدا ہو جائے، آج ہمارے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے، اور ہم اپنے طور طریقے کو صحیح کر لیں، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لیں، تو پھر دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنے میں دنیا میں نقصان ہے تو بہت بڑا بے وقوف ہے۔ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں جو دنیا میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ الحمدللہ دین اسلام آپ کو ایز اے تاجر، آپ بخاری شریف اور مسلم شریف حدیث کی بڑی کتابیں، آپ اکثر اس کے نام سنتے ہوں۔ ان کتابوں میں تجارت کے لیے الگ سے چیپٹر باندھا گیا۔ اب کوئی تاجر یہ کیسے کہہ سکتا ہے، کوئی بزنس مین اور کوئی تجارت کرنے والا شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے تو تجارت کیسے کریں گے؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے دین نے تجارت کے بارے میں بھی فرمایا گیا۔ آج ایک حدیث پاک میرے نظر سے گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔
یعنی قیامت کے دن جس نے ایمانداری کے ساتھ بزنس کیا ہو، جس نے ایمانداری کے ساتھ اپنے سامان بیچے ہوں گے، تولے ہوں گے، اس میں کوئی گھپلے بازیاں نہیں کی ہوئی، اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم تول میں کمی نہ کرو۔ یعنی کون سا ایسا مذہب ہوگا جو دکان میں بیٹھے شخص کی بھی رہنمائی کر رہا ہو؟ آپ سوچیں، کسی کی بنیا کی دکان ہے، وہ چاول تول رہا ہے اور نیچے وہ چمبک لگا دیتا ہے، لیکن دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہوگا جو اس دکان میں بیٹھے شخص کو بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں تول میں کمی نہیں کرنی، تمہیں وزن کم نہیں تولنا ہے، اور یہ اگر تم کرتے ہو تمہارے رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دنیا میں تو یہ اخلاقی طور پہ جرم ہے، لیکن ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں یہ دینی طور پر جرم ہے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم تجارت اور بزنس کرتے ہیں تو ہم حلال اور صحیح طریقے سے اپنی تجارت کریں۔ اگر ہم پڑھائی کرتے ہیں تو پھر دین اسلام کا حکم ہے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھائی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ پڑھائی کرنے والا ہو لیکن وہ اپنے ساتھ ہی ایماندار نہ ہو، وہ محنت سے پڑھائی نہ کرے۔ اور ہمارے نبی نے تو پڑھنے کے لیے ترغیبیں دی، ہمارے نبی نے تو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نبی کی باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کبھی جائے گی۔ نبی کی بات پڑھنے والا کہاں جائے ہوتا ہے؟ لوگ حاجی ہو جاتے ہیں، نمازی ہو جاتے ہیں، معتمر ہو جاتے ہیں، کیا کیا نہیں ہو جاتے۔ ہمارے نبی نے صاف فرما دیا ہے المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونہ، کہ بغیر علم سیکھے عبادت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ گدھا جو دن بھر محنت کرتا ہے اور شام کو لا کے اسی کھوٹے میں باندھ دیا جاتا ہے، یعنی محنت کا کوئی پھل اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ یہ مذہبی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی نے مسائل سیکھنے کا، علم سیکھنے کا حکم ہمیں دیا ہے، فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک علم دین حاصل کرو، فرمایا گیا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے، ہے نا۔ یہ بزرگوں کا قول ہے، بعض لوگ اسے نبی کی حدیث کہتے ہیں، لیکن اکثر محدثین نے اس کو نبی کی حدیث نہیں مانی کہ تم چین تک جاؤ۔ آج دیکھیں دنیا کی جتنی ترقی یافتہ سائنسیں ہیں وہ چائنا کے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ چائنا کے جو سامان ہے وہ انڈیا میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر تمہیں دنیاوی علم سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ دینی علم کا کیا بات ہے؟ دینی علم کا مرکز تو اس زمانے میں مدینہ شریف تھا، اس زمانے میں مکہ شریف تھا۔ تو ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے اور دینی علم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کی یہ باتیں بتائیں گے تو آپ کا بچہ اور آپ خود دینی طور پہ بھی اچھے ہو جائیں گے اور اخلاقی طور پہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا دنیا کے کسی مذہب نے ایسا فلسفہ بیان کیا ہوگا کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے؟ دنیا میں لے کے آئیے آپ کوئی ایسا مذہب جو کہتا ہو کہ باپ ناراض ہے تو تم سے تمہارا خدا بھی ناراض ہو جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب آپ کو نہیں ملے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ اب بتائیں، وہ باپ جو اپنے بچوں کو دنیا بھر کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس کا بچہ اس کا ادب نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر دینی غیرت پیدا کی ہوتی اور اپنے بچوں کو اپنے نبی کی یہ باتیں بتائی ہوتی تو کیا ہمارے سامنے یہ پریشانیاں ہوتی؟ ابھی نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدم